یقیناً یہ شخص بھی لامازی ہے اور اس نے ایک عرصے بعد اتنی حسین لامازی عورت دیکھی ہے۔ اوشا نے وضاحت کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لامازی حسینہ۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں وہ لامازی بھی مقیم ہیں جو جنگ کے بعد جزیرہ فردوسی میں رہ گئے تھے۔ اس نے اس شخص کے چہرے کو ذہن میں تازہ کیا جس کو 4 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ نقش و نگار کے اعتبار سے وہ بھی لامازی ہی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں کوئی لامازی ریستوران نہیں تھا۔ اوگی ٹاؤن میں لامازی ریستوران ہیں، شہزاد نے کہا اور اوشان کا ہاتھ تھام کر واپس کار کی طرف آ گیا۔ اگلے لمحے اس کی کار تیزی سے اوگی ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مسز لامو نے منمنا کر کہا۔ اوشان نے معنی خیز قہقہہ لگا کر تبصرہ کیا، حیرت ہے، تم چپ رہو۔ مسز لامو اس پر الٹ پڑی۔ شہزاد زیر لب مسکراتا رہا۔ اوگی ٹاؤن وہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں لامازیوں کے ریستوران تھے۔ ایک اچھے سے ریستوران کا انتخاب کر کے شہزاد نے کار اس کے سامنے روک دی اور تینوں اندر جا کر بیٹھ گئے۔ فوراً ہی ایک ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مسز لامو کو دیکھا، جیسے حیران ہو کہ ایک لامازی حسینہ 2 فردوسیوں کے ساتھ کیسے نظر آ رہی ہے۔ پھر اس نے شہزاد سے کہا، ہمارے ہاں آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں مل سکے گی، پرواہ نہ کرو، جو بھی ہے لے آؤ۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ ویٹر اب بھی کنکیوں سے مسز لامو کی طرف متوجہ تھا۔ پھر شاید اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی زبان میں مسز لامو سے کچھ کہا۔ جواباً مسز لامو نے بڑی معصومیت سے کچھ کہہ دیا جس پر ویٹر کی آنکھوں سے شہزاد اور اوشان کے لیے نفرت جھلکنے لگی۔ وہ چند لمحوں تک مسز لامو سے باتیں کرتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس کے انداز سے بے قراری ظاہر ہو رہی تھی اور جاتے وقت اس نے بڑی گہر آلود نگاہوں سے شہزاد اور اوشان کو دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھا، شہزاد نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس گدی سے کہہ رہا تھا کہ یہ 2 فردوسیوں کے ساتھ کیسے نظر آ رہی ہے؟ اوشان نے مسکرا کر کہا۔ پھر مسز لامو نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں اسے عصمت فروشی پر مجبور کر رہا ہوں۔ اوہ! شہزاد بے قرار ہو گیا۔ اس نے مسز لامو کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ویٹر نے اس بات پر کیا کہا تھا؟ اس نے پولیس کو طلب کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب یہ عادی ہو گئی ہے، اس لیے پولیس کو طلب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اوشان نے کہکہا لگا کر جواب دیا۔ میں نے یہ کب کہا تھا؟ مسز لامو سرخ ہو گئی۔ میں نے جو کچھ سمجھا وہ بیان کر دیا، اوشان نے بے بسی سے کہا۔ شہزاد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نگاہ ریستوران کے دروازے کی طرف اٹھ گئی اور اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ دروازے میں وہی لامازی کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جسے وہ پہلے بھی 4 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ان کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، گویا کھیل واقعی شروع ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا اور نگاہ جھکا لی۔ وہ اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے۔ اوشان اور مسز لامو ایک دوسرے سے باتوں میں الجھ گئے تھے۔ وہ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اس شخص کی حرکات و سکنات کو محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ وہ اب اس شخص کی طرف متوجہ نہیں تھا، تاہم وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ شخص ادھر ادھر اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں رہا ہو۔ پھر وہ ناکامی کے اظہار میں کندھے اچکاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں اس وقت وہی ویٹر کھڑا تھا جو شہزاد کی میز سے آرڈر لے گیا تھا۔ دونوں قریب قریب کھڑے رہے۔ ان کے باتیں کرنے کا انداز سرسری تھا، تاہم شہزاد نے محسوس کر لیا کہ تذکرہ خود انہی کا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ویٹر اس بات میں سر ہلاتا ہوا برابر کے حال کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد نے کانچ کے دروازے سے دیکھا، وہ سیدھا فون کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف سرسری نگاہ ڈالی۔ جو شخص ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک آ پہنچا تھا وہ کاؤنٹر پر کوہنیاں جمائے کھڑا تھا۔ شہزاد نے اس صورتحال پر غور کیا تو فوراً ہی سمجھ گیا کہ ویٹر اس وقت پولیس کو طلب کر رہا ہے۔ اس طرح وہ مسز لامو اور ان کے درمیان وقتی طور پر رابطہ ختم کرنا چاہتا ہے اور اس وقفے ہی میں مسز لامو کو ان سے چھین لے جانے کی یا ہلاک کر دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اوشان، شہزاد نے سرگوشی کی، میرا خیال ہے ہمیں منتشر کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مسز لامو کو لے کر ہوٹل واپس چلے جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جانا، میری آمد تک کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ اوشان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ شہزاد اس کی اس عادت سے بے حد خوش تھا۔ اوشان صورتحال سمجھتے ہی اس کی ہر بات ماننے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ چلو، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، لیکن میں نے ابھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا، مسز لامو نے احتجاج کیا۔ ویٹر کچھ دیر پہلے ان کے آرڈر کی چیزیں میز پر لگا گیا تھا اور وہ بھوک کی وجہ سے بری طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی، لیکن ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ شہزاد نے اٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ ہوٹل واپس جا کر کھا لینا، شہزاد نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر لامازی ویٹر پولیس ہی کو طلب کر رہا ہے تو اس طرح فائدہ بھی ممکن ہے۔ اس دوران ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے
اور اس مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے کوئی مسز لامو سے رابطہ بھی قائم کر سکتا تھا۔ وہ بل کی رقم میز پر رکھ کر باہر آ گئے۔ کار میں اوشان اور مسز لامو کو رخصت کرنے کے بعد شہزاد دوبارہ اپنی میز پر واپس آ گیا۔ اس نے ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کیا۔ ویٹر فون کرنے کے بعد دوبارہ کاؤنٹر پر جا پہنچا تھا۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ اسی لمحے 5 لامازی ریستوران میں داخل ہوئے۔ اس کے فوراً ہی بعد پولیس کار سائرن بجاتی ہوئی ریستوران کے سامنے آ کر رک گئی۔ ویٹر دوڑتا ہوا دروازے تک آیا اور پولیس والوں کو شہزاد کی طرف اشارہ کر کے نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ ایک پولیس مین شہزاد کے قریب آیا۔ کیا بات ہے مسٹر؟ اس نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ کافی لے آؤ، شہزاد نے بے پرواہی سے کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے اس ویٹر کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس مین غرایا۔ اگر یہ اگلے 3 منٹوں میں کافی نہ لایا تو یقیناً میں ایسا ہی کروں گا۔ شہزاد نے ناگواری اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ وہاں کافی کا 1 کپ کتنے کا ملتا ہے یہ تو تمہیں وہیں چل کر پتا چلے گا۔ پولیس مین غرایا۔ اور اگر کافی یہاں سے اچھی نہ ہوئی تو ہم اپنے گاہکوں کی تسلی اور اطمینان کرانے میں ماہر ہیں۔ پولیس مین نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم چلو تو صحیح۔ شہزاد ایک طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ باہر اسے پولیس کار کی اپنی سیٹ پر بٹھانے کے بعد کار سائرن بجاتی تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد اس دوران میں اطمینان سے منہ چلاتا رہا۔ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہی سامنے آیا تھا۔ پولیس سے نجات حاصل کرنے کے اس کے پاس 2 طریقے تھے۔ ایک تو ان دونوں پولیس والوں کو ٹھکانے لگا کر فرار ہوا جا سکتا تھا، دوسری ایک فون کال اس کی رہائی کا باعث بن سکتی تھی۔ ان دونوں پولیس والوں کو ٹھکانے لگانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ بے گناہوں کا خون بہانے کا قائل نہیں تھا، اس لیے فون کال کے ذریعے تھانے سے رہائی کا ارادہ کرنے لگا۔ اسے تھانے کے انچارج کے پاس پہنچا دیا گیا۔ شہزاد نے جاتے ہی ایک کرسی سنبھال لی اور فون کا رخ اپنی طرف کر کے اتنی تیزی سے فل کرافٹ کا نمبر گھمایا کہ پولیس مین دیکھ ہی نہ سکے کہ وہ کس سے رابطہ قائم کر رہا ہے۔ ایک پولیس مین نے ہاتھ بڑھا کر اس سے ریسیور چھین لینا چاہا، لیکن دوسرے ہاتھ سے شہزاد نے اس کی کلائی تھام لی اور اس کے انگوٹھے نے آہستگی سے مخصوص انداز میں دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پولیس مین کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، شہزاد نے اپنے چیف بہرام کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں اس وقت اوگی ٹاؤن کے پولیس اسٹیشن سے بول رہا ہوں۔ تم وہاں کیوں پہنچے ہو؟ بہرام غرایا۔ یہ لوگ مجھے اچھی سی کافی پلانے کا ارادہ کر کے لائے ہیں، لیکن میں کافی پیے بغیر فوراً اپنے ہوٹل واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور پولیس مین کے ہاتھ کو انگوٹھے کی مدد سے ذرا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ ہاتھ ہٹانے کے بعد وہ پولیس مین بری طرح ہانپنے لگا۔ انچارج اور دونوں پولیس مین حیرت زدہ تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ انچارج نے جپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ چند لمحوں تک وہ فون پر بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولا، آپ جا سکتے ہیں جناب، لیکن مجھے کافی پلانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ پسند کریں تو کافی بھی حاضر کی جا سکتی ہے۔ انچارج نے بڑے انکسار سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کافی لانے کا حکم دیتا، شہزاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور مسکرا کر ان 2 پولیس والوں کی طرف دیکھنے لگا جو اسے ریستوران سے اٹھا لائے تھے۔ وہ اب سے بے حد مروب دکھائی دے رہے تھے۔ شہزاد اپنے ہوٹل واپس پہنچا تو راستے بھر اس نے تعاقب کے امکانات کا جائزہ لیا تھا، لیکن کسی نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جنرل لامو کو تلاش کرنے کا وقت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے کسی نے مسز لامو سے رابطہ قائم کر لیا ہو۔ اس نے اوشان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مسز لامو کہاں ہیں؟ شہزاد نے پوچھا تو اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ تم دونوں خیریت سے یہاں پہنچ گئے تھے؟ اوشان نے کندھے سے اوپر سے دروازے کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ مسز لامو اپنے کمرے میں موجود ہے۔ کسی نے تم دونوں کا تعاقب تو نہیں کیا؟ نہیں، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ شہزاد نے اسبات میں سر ہلایا اور درمیانی دروازہ کھولتا ہوا مسز لامو کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ آہٹ سنتے ہی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزاد پر نگاہ پڑتے ہی وہ اچھل کر بستر سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے نہایت مہین لباس زیب تن کر رکھا تھا، جسے اس کا حسن و شباب یوں جھلک رہا تھا جیسے کانچ کے جام میں شراب نظر آتی ہے۔ اوگی ٹاؤن بہت اچھی جگہ تھی، وہ مترنم آواز میں بولی، شاید اس لیے کہ وہاں تمہیں اپنی قوم کے چند چہرے نظر آگے تھے۔ نہیں، وہ مجھے واقعی بے حد پسند آیا ہے۔ کیا ہم وہاں دوبارہ نہیں جا سکتے؟ مسز لامو کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ شہزاد نے مسکرا کر کہا، یہ بتاؤ کسی نے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ تم نے جو جنگلی کتا میرے ساتھ چھوڑ رکھا ہے، یہ کسی کو رابطہ قائم کرنے کی مہلت دیتا تو شاید کوئی کوشش بھی کرتا۔ شہزاد ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ امکان بھی ختم ہو گیا تھا۔ کیا ہم کل اوگی ٹاؤن جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک کراٹے سکھانے کا اسکول بھی ہے اور اس اسکول کو کوئی بھی سیاہ نظر انداز نہیں کرتا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یقیناً یقیناً۔
शहजाद के कान खड़े हो गए। किसी न किसी को तुमसे रब्ता कायम करना चाहिए गुड़िया। अगर ऐसा हुआ तो जनरल लामू तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ ये तो है। शहजाद वापसी के इरादे से दरवाजे की तरफ घूमा ही था कि वो दौड़ती हुई आकर उसकी राह में हायल हो गई। उसका तनफ्फुस उलझा हुआ था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो, शहजाद ने हैरानी से कहा। तो फिर मुझे यूं नजरअंदाज करके क्यों जा रहे हो? मिसेस लामू ने बराई हुई आवाज में कहा। क्या तुम मुझ में दिलचस्पी खो बैठे हो? फिर कभी सही गुड़िया। शहजाद ने उसके गाल को उंगली से छूते हुए कहा। मैं इस वक्त बेहद थका हुआ हूँ। तुम किसी उलझन का शिकार लगते हो। क्या बात है आखिर? कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जाने की इजाजत नहीं देती तो मैं रुक जाता हूँ, शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। उसने कोई गैर मामूली बात महसूस की थी। इस गैर मामूली बात का ताल्लुक मिसेस लामू के जज्बात से हरगिज नहीं था, बल्कि कोई और ही मामला था, और वो ये सोच कर रुक गया था कि इस सिलसिले में इत्मीनान कर लेना चाहिए। वो पलटा तो उसकी निगाह बिस्तर पर रखे हुए तकिए की तरफ उठ गई, जिसके नीचे से एक सुर्ख सी चीज झलक रही थी। वो सोच में पड़ गया। ये एक किताब थी। वो जानता था कि ओशान उसे ओगी टाउन से सीधा होटल ही लाया होगा, और उसने मिसेस लामू को रास्ते में कहीं रुकने या कुछ खरीदने की इजाजत नहीं दी होगी। ऐसे में ये किताब मिसेस लामू के पास कहाँ से आ गई? फिर इसे ओगी टाउन के इस मशहूर आलम कराटे स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? अगर इस स्कूल के बारे में उसे पहले से इल्म होता तो वो यकीनन ओगी टाउन में भी इसका तज़किरा जरूर करती। कराटे स्कूल के बारे में तुम्हें ओशान ने बताया होगा? उसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, उस जंगली कुत्ते से तो रास्ते भर एक भी बात नहीं हुई। मिसेस लामू ने बुरा समूह बनाकर कहा। शहजाद, उसकी उम्र तो अब काफी हो गई है ना? हाँ, लेकिन तुम जानती हो कि वो इतना उम्र रसीदा भी नहीं है। मिसेस लामू का चेहरा सुर्ख पड़ गया। ऐसे आदमियों को खुद ब खुद ही मर जाना चाहिए। वो बड़बड़ाई। छोड़ो, तुम भी कहाँ उसके पीछे पड़ गई? शहजाद ने हंसकर मौजू बदल देना चाहा। जब से ओशान ने मिसेस लामू को सबक दिया था, उसने गुड़िया नुमा इस औरत के मुंह से ओशान के खिलाफ निकली हुई हर बात को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त उसका जहन सुर्ख जिल वाली किताब में उलझा हुआ था। आखिर ये किताब उसके पास कहाँ से आ गई? वो इस सिलसिले में लामू से बराह रास्त पूछकर उसे चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। ठीक है गुड़िया, चलो सोने के लिए लेट जाओ। कल ओगी टाउन चलोगे ना? हाँ। क्या तुम्हें उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया? कराटे स्कूल देखने के बाद मैं वहाँ खाना जरूर खाऊंगी, मिसेस लामू ने कहा, और शहजाद अस्बात में सर हिला कर रह गया। उसने मैं वहाँ खाना जरूर खाऊंगी को खास अहमियत दी थी। इसका मतलब था कि मिसेस लामू को यकीन है कल वो खाने के वक्त उसके साथ मौजूद नहीं होंगे। वो बिस्तर पर लेट गया और मिसेस लामू ने बेड लैंप बुझा दिया। उसी लम्हे दूसरे कमरे से ओशान की मखसूस ही की आवाज में हंसी सुनाई देने लगी। चीफ बहराम ने चौंक कर निगाह उठाई। उस फोन की घंटी बज रही थी जिस पर सिर्फ सदर मुमलिकत ही उससे हम कलाम हो सकते थे। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत की बारी आवाज आई। जनरल लामू के सिलसिले में अभी तक कोई कारामद इत्तला नहीं मिली। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक और अपनी कौम के मफाद में टाइगर को एक ऐसे काम पर लगा दिया है जनाब, जो उसे नहीं करना चाहिए था। बहराम ने शिकस्ता लहजे में कहा। वो इस काम में जी जान से लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब उसकी तरफ से कोई अहम इत्तला मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ जनाब? टाइगर कोई जादूगर तो नहीं है। शट अप। सदर मुमलिकत का लहजा बेहद खराब और तौहीन आवेज था। मालूम होता है साबिक सदर मुमलिकत ने तुम दोनों का दिमाग खराब कर रखा था। मैं अपने अहकामात की फौरी तामील चाहता हूँ। आपके सिर्फ एक ही हुक्म की फौरी तामील मुमकिन है जनाब। वो कौन सा हुक्म है? इस महकमे को खत्म कर दिया जाए। मैं इस सिलसिले में भी गौर कर रहा हूँ, सदर मुमलिकत ने बेइंतहा सख्त लहजे में कहा। इस मुहिम से फारिग होने के बाद टाइगर को बराह रास्त मेरे अहकामात पर काम करना होगा। ये नामुमकिन है। बहराम चीख पड़ा। क्या तुम मेरे इस हुक्म की तामील नहीं करोगे बहराम? नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ इसी मुहिम में हमारे इस महकमे का राज फाश हो गया है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि सिर्फ सीक्रेट सर्विस ही इस तंजीम से आगाह हुई है, वरना अब तक तो सब कुछ तबाह हो चुका होता। टाइगर को इस अंदाज में आवाम के सामने लाना सरासर हमाकत ही थी। बकवास मत करो। उसे कहो कि वो जल्द अज जल्द इस मुहिम को सर करे और फिर मेरे सामने पेश हो। मैं देखूंगा कि उसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक बात भूल रहे हैं जनाब। वो क्या? टाइगर आपकी नहीं, कौम की इमानत है और वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस सिलसिले में हल्फ उठा चुका हूँ कि उसे सिर्फ कौमी मफादात के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ मैं अपने तौर पर यह फैसला करने का मजाज हूँ कि टाइगर का क्या किया जाए। क्या तुम मेरी हुक्म उदूली कर रहे हो? खुदा हाफिज जनाब। अब सब कुछ खत्म ही समझिए, बहराम ने चटानी लहजे में कहा और इतनी कुव्वत से रिसीवर को क्रीडल पर पटका कि रिसीवर दो हिस्सों में टूट गया। बहराम का मारे गुस्से के अजब हाल था। उस पर दीवानगी सी तारी हो रही थी।
اس کی عقل حیران تھی کہ نئے صدر مملکت کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا یہ شخص جزیرہ فردوس کو تباہ کر دینے پر تلا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر میری ذمہ داری ہے اور میں اسے تخریبی ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ میں اس سے پہلے ہی ٹائیگر کو ختم کر دوں گا۔ اور پھر اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے رکھی ہوئی ایک شیشی نکالی۔ اس شیشی میں ایک سفید ٹکیا رکھی ہوئی تھی۔ بہرام نے وہ ٹکیا اپنی ہتھیلی پر رکھ لی اور اسے گورنے لگا۔ یہ موت کی ٹکیا تھی۔ پرسکون موت اس میں بند تھی جسے وہ جب چاہتا اپنے اوپر طاری کر سکتا تھا۔ وہ دیر تک اس ٹکیا کو گورتا رہا۔ یہ کسی ایسے ہی موقع کے لیے اس نے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا، لیکن وہ اس ٹکیا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے شاہکار ٹائیگر کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسے تخریبی کارروائیوں میں استعمال نہ کیا جا سکے۔ ابھی وہ اس صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ یہ اس فون کی گھنٹی تھی جو اس نے ٹائیگر کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے سویٹ ہارٹ، شہزاد کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ میں سن رہا ہوں۔ بہرام کا لہجہ مغموم تھا۔ میرا خیال ہے مجھے مطلوبہ آدمی کا سراغ مل گیا ہے اور میں وہیں جا رہا ہوں جہاں اس کی موجودگی کا مجھے یقین ہے۔ بہت خوب، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوں، بہرام نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، کیا تم اوشان کو میرا یہ پیغام دے سکتے ہو کہ وہ فوراً فل کرافٹ واپس آ جائے؟ وہ ٹھیک جا رہا ہے سویٹ ہارٹ، شہزاد نے ہنس کر کہا۔ اس کے بارے میں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اسے واپس بھیج دو، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسے آج واپس بھیجو۔ ایسا ظلم نہ کریں سویٹ ہارٹ، یہ میرا حکم ہے ٹائیگر، بہرام نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہزاد اس نئی صورتحال کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے چیف بہرام کو یہ شبہ ہوا کہ ٹائیگر اس کے خیالات پڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن اگلے لمحے شہزاد کی بات نے اس احساس کو دور کر دیا۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی روٹے ہوئے بچے کی طرح شکایت کر رہا ہو۔ بہرام کی آنکھوں میں دل کا پانی تیرنے لگا۔ اس نے تھوک نگل کر اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے کو تر کیا اور ایئر پیس میں سنتا رہا۔ شہزاد کہہ رہا تھا، صرف ایک ہی روز کی تو بات ہے، میرا خیال ہے اس ایک دن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تم حکم عدولی کر رہے ہو، بہرام نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لیے آپ مجھے بڑے شوق سے قتل کر سکتے ہیں، شہزاد نے کہکا لگا کر جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بہرام نے تھکے تھکے سے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ شہزاد کے اس آخری جملے کو سن کر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ دیر تک یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ پھر اس نے اداسی سے اس مہلک ٹکیا کی طرف دیکھا اور اسے دوبارہ شیشی میں ڈال کر دراز میں رکھ لیا۔